الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي. وقال تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. معزز سامعین اعزام، اللہ رب العزت نے معاشرت کے صلاح و بہبودی کی بہت سی آیتیں قرآن کریم کے اندر نازل فرمائی ہیں. انہی میں سے ایک چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت قرار دیا ہے اپنی، اور جو اسلام کے بہت سی چیزوں میں سے اہم چیز ہے، اس کا نام جو ہے نکاح. اور عبادات میں اللہ رب العزت نے اس کو شمار کیا ہے. انسان جب بچپنے کی زندگی گزارتا ہے تو بچپنے کی زندگی گزارنے کے بعد جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے، جوانی کے علت میں بڑھتا ہے، تو جوانی کے علت میں ہونے کے بعد ہر انسان کے اندر جنسی خواہشات کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، اور ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اسلام اور اس کے علاوہ جتنے مذاہب ہیں، تمام مذہبوں میں اللہ رب العزت نے کوئی نہ کوئی طریقہ رکھا ہے. چاہے اسلام کے علاوہ جو اللہ کو، اس کے دین کو نہ مانتے ہو، ان مذاہب کے اندر بھی انسان بغیر کسی طریقے سے اپنی خواہش کو پورا کرے وہ اس کو ناپسندیدہ کرتے ہیں، برا سمجھتے ہیں. اور شریعت اسلام جو اللہ کا کامل دین ہے، اللہ رب العزت نے اس کی طرف بڑی رہنمائی فرمائی ہے. اور اللہ رب العزت نے نکاح کو عبادات کے قبائل سے قرار دیا. فرمایا کہ جیسے نفل و روزے رکھنا، اللہ کا ذکر کرنا اور دوسری چیزیں عبادت کے اندر شامل ہیں، ایسے ہی انسان نکاح کرے اور نکاح کی زندگی گزارے. فرمایا کہ وہ بھی عبادت کے اندر شامل ہے. 3 صحابہ ازواج مطہرات کے پاس آئے اور آنے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں پوچھا کہ اللہ کے نبی رات میں کس طرح عبادت کرتے ہیں، دن کیسے گزارتے ہیں. تمام چیزیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کی بتلائی. تو ان تینوں صحابہ کو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے اعتبار سے وہ عبادتیں کم نظر آئی، اور کہا کہ اللہ کے نبی بخشائے ہیں، اس لیے اللہ کے نبی رات میں سوتے بھی ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، اور پھر جو ہے روزہ بھی رکھتے ہیں کبھی اور کبھی نہیں بھی رکھتے ہیں. اس لیے ان تینوں میں سے ہر ایک نے ایک نیت کی. ان میں سے ایک نے یہ نیت کی کہ اب میں زندگی بھر جو ہے نکاح نہیں کروں گا، بغیر نکاح کی زندگی گزاروں. ایک صحابی نے یہ نیت کی کہ میں ہمیشہ رات بھر اللہ کی عبادت کروں گا اور اپنی بیوی بچوں سے بالکل الگ رہوں گا، اور کبھی بھی جو ہے رات میں میں نہیں سوؤں گا. ایک صحابی نے نیت کی کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، بغیر روزے کے ایک دن بھی زندگی نہیں گزاروں گا. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلائے، اور بلانے کے بعد کہا کہ دیکھو، میں تمہارے درمیان اللہ کا نبی ہوں، اور میں رات میں عبادت بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور میں اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ میں بھی زندگی گزارتا ہوں، اور میں کبھی روزہ بھی رکھتا ہوں، کبھی افطار بھی کرتا ہوں، یعنی کسی دن روزہ نہیں رکھتا ہوں، کسی دن رکھتا ہوں. اور تم کو چاہیے کہ تم میری سنت سے اعراض نہ کرے،
اور پھر فرمایا کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ جو انسان میری سنت سے اعراض کرے گا یعنی نکاح نہیں کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں۔ یہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابہ کو وحی سنائی۔ اور یاد رکھیے کہ نکاح کے بارے میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث ذکر کی، بڑی چھوٹی سی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ النکاح من سنتی، کہ نکاح میری سنت۔ یہ دو الگ الگ حدیث ہے کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ بعض لوگ جو ہے ان دونوں حدیثوں کے ایک ہی جمع کر کے کہتے ہیں کہ ایک حدیث ہے اور خطبہ نکاح میں پڑھتے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس حدیث کا پس منظر کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، یہ آپ کو بتلایا گیا اللہ کے نبی نے کب صحابہ کو سنایا۔ اور یہ جو حدیث ہے کہ نکاح من سنتی، کہ نکاح کرنا میری سنت ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک الگ حدیث مبارکہ۔ اور آپ پورے حدیث کے ذخیرے میں دیکھیے کہ کھانا کھانا اگر انسان نبی کی سنت کے مطابق کھائے تو ثواب ہے۔ بہت سی نبی کی سنتیں ہیں، سراپا زندگی اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حدیث میں کہیں نہیں آیا کہ کھانا کھانا میری سنت ہے، پانی پیا کرو پانی پینا میری سنت ہے، سویا کرو سونا میری سنت ہے، عبادت کیا کرو عبادت کرنا میری سنت ہے۔ پوری حدیث کے ذخیرے میں ایک ایسی حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نکاح من سنتی، نکاح کرو، نکاح کرنا میری سنت ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جہاں اللہ کے نبی نے یہ ذکر کیا ہو کہ فلاں کام کرو میری سنت ہے، فلاں کام کرو میری سنت ہے۔ صرف نکاح کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، حالانکہ وہ سب اللہ کے نبی کی سنت ہے، لیکن اللہ کے نبی نے نسبت اپنی طرف نہیں کی، صرف نکاح کی طرف نسبت کی اور فرمایا کہ نکاح کرو، نکاح کرنا میری سنت ہے۔ اور کیوں فرمایا؟ اس لیے فرمایا کہ جب اللہ کے نبی کی بعثت ہوئی اور آپ نے لوگوں کو دین کی تعلیمات سے آگاہ کیا، اس وقت سے پہلے لوگوں کے اندر یہ رواج تھا کہ بہت سے لوگ جو ہے رہبانیت کو اختیار کرتے تھے اور ملنگ زندگی گزارا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ کے بالکل قریب ہونا چاہتے ہیں اور ہم اللہ کے برگزیدہ بننا چاہتے ہیں۔ وہ اس لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر اپنے کاروبار کو چھوڑ کر ایک پہاڑ کے غار میں چل جایا کرتے تھے اور وہیں جو ہے زندگی گزار دیا کرتے تھے، جیسے کہ عیسائیت کے اندر یہ عام تھا۔ اور اللہ کے نبی کے دین سے پہلے عیسائیت اس روئے زمین پر عام تھی۔ حضرت عیسیٰ کے علیہ السلام کی شریعت کے اندر رہبانیت یعنی تمام چیزوں سے ہٹ کر زندگی گزارنا، اس کا بھی ایک اہم طریقہ تھا، اس لیے لوگوں کے اندر وہ عام تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اور اس چیز کو مٹانے کے لیے فرمایا کہ دیکھو النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ اور پھر بعد میں جو دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے صحابہ کو تلقین کی، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو انسان میری سنتوں سے اعراض کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ اور یہ وعید جو اللہ کے نبی نے سنائی ہے یہ بھی دوسرے چیزوں کے بارے میں نہیں فرمائی ہے کہ اگر کوئی انسان کوئی سنت کو چھوڑ دے تو وہ مجھ میں سے نہیں ہے، لیکن خاص کر نکاح کے تعلق سے اللہ کے نبی نے اس پر آگاہ کیا ہے کہ اگر تم اس سنت کو چھوڑ دو گے تو یاد رکھو کہ تم جو ہے مجھ میں سے نہیں ہے۔ اور اس کی فضیلت اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے تعلق سے بڑی فضیلتیں گنوائی ہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح ایک ایسی چیز ہے جو حضرت آدم سے لے کر انسان جب جنت میں چلے جائے گا تب تک وہ باقی رہتی ہے۔ فرمایا کہ دو چیزیں حضرت آدم سے چلی آ رہی ہیں اور جنت تک چلی آ رہیں گی، فرمایا کہ ایک نکاح ہے اور دوسرا ایمان۔ حضرت آدم کی شریعت میں بھی لوگ ایمان میں داخل ہوئے، نکاح کرتے رہے، ایسے ہی انسان جب مر جاتا ہے تو ظاہری اعتبار سے اس کا نکاح ختم ہو جاتا ہے، لیکن جب اللہ روز محشر قائم کرتا ہے اور پھر جو فیصلے کرتا ہے اللہ اس وقت بھی اس نکاح کو باقی رکھتا ہے۔ اور فرمایا کہ جو عورت اپنے شوہر کی فرما بردار ہو، جو بیوی، کل قیامت کے دن جب اللہ فیصلہ فرمائے گا اور جنت میں ڈالے گا تو وہ عورت اس کے ساتھ میں ہوں گی اور اس عورت کو اللہ حوروں کا سردار بنائے گا۔ تو فرمایا کہ یہ نکاح ایسا ہے جو زمین پر ہوتا ہے لیکن آسمانوں پر جانے تک اللہ رب العزت اس کو باقی رکھتا ہے۔ اللہ نے نکاح کی یہ فضیلت گنوائی۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نوجوانوں کی جماعت کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج،
کہ اے نوجوانوں کی جماعت، اگر تم نکاح کی طاقت رکھتے ہو تو نکاح کرو، اس لیے کہ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، کہ یہ جو ہے نگاہوں کو نیچی کرتی ہے اور جو انسان کی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے۔ فَإِنَّهُ، اور اگر تم اس کی طاقت نہیں رکھتے ہو تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم روزہ رکھا کرو، اس لیے کہ روزہ رکھنے سے انسان کی شہوت جو ہے شہوت پر غلبہ ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے تعلق سے فرمایا کہ فَلْيَتَزَوَّجْ نِصْفُ الْإِيمَانِ، اگر کوئی انسان نکاح کرتا ہے تو اس کا آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ آگے فرمایا اب اس کو چاہیے کہ وہ آدھے ایمان کی حفاظت کرے، یعنی اس کو باقی رکھے اور اس کی کوشش کرے۔ یہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے تعلق سے جو ہے فضیلتیں گنوائی ہے، اور اسی طرح فضیلت گنوائی ہے کہ جو انسان نکاح کی طاقت رکھتا ہو اور نکاح نہ کرے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مسکین، ایسا انسان مسکین ہے۔ صحابہ نے فرمایا کہ اگر اس کے پاس مال ہو دولت ہو، فرمایا اس کے باوجود بھی مسکین ہے، اگر وہ طاقت ہونے کے باوجود نکاح نہ کرے چاہے اس کے پاس مال و دولت بہت زیادہ ہو۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، ان کو بلایا اور فرمایا کہ عقاب، کیا تم نکاح کی طاقت رکھتے ہو مالی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے؟ فرمایا کہ ہاں اللہ کے نبی میں اس کی طاقت رکھتا ہوں۔ فرمایا کہ اب تک نکاح کیوں نہیں کیا؟ کہا کہ اللہ کے نبی میں کروں گا۔ فرمایا کہ نکاح کر لو، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس میں خیر و برکت رکھی۔ پھر اللہ کے نبی نے سورہ نساء کی یہ آیت پڑھی، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، کہ إِن يَكُونُوا، کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ، کہ تم نکاح کرو اپنی اولادوں کا اور اپنے باندیوں کا جس کے تم سرپرست ہو ان لوگوں کا۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ، اگر تم نکاح کرو گے اور اگر غریب ہوں گے تو اللہ اس نکاح کے ذریعے تمہیں مالدار کرے گا، تمہیں تمہارے اندر اللہ روزی کو کشادہ کرے گا، اس لیے کہ واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا ہے، اللہ رب العزت علیم ہے، وہ دلوں کی باتوں کو اس کی نیتوں کو جاننے والا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اگر کوئی انسان اس لیے نکاح کرتا ہے تاکہ جو گناہوں سے حفاظت رہے، تو فرمایا اس کے بعد کی زندگی اگر وہ گزارے نکاح کی صحیح معنوں میں تو فرمایا کہ اس کی زندگی عبادت کے اندر گزرتی ہے، کہ اللہ نے اس کو عبادت کا درجہ دیا۔ اس کے علاوہ دنیا کی جتنی مذاہب ہے اس کے اندر نکاح معاملات کا درجہ رکھتا ہے، لیکن شریعت ایک ایسی چیز ہے اور دین ایک ایسا مذہب ہے کہ اللہ رب العزت نے نکاح کو عبادت کا درجہ دیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے جو انسان استطاعت رکھتا اور اس کے باوجود بھی نکاح نہ کرے، اللہ کے نبی نے اس کے لیے وحی سنائی۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں انبیاء علیہ السلام کی سنتیں، النکاح والتعطر والسواک والنکاح، فرمایا کہ ان میں سے ایک نکاح ہے، ان میں سے ایک جو ہے حیا ہے، الحیاء، کہ حیا یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ یاد رکھیے کہ انسان کے اندر جب تک حیا ہوتی ہے وہ تمام برے کاموں سے بچتا ہے، اور جب حیا فوت ہو جاتی ہے تو فرمایا کہ ہر وہ برا کام کر لیتا ہے جس کو انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اذا فاتک الحیات فافعل ما شئت، کہ جب حیا تمہاری فوت ہو جائے تو جو دل میں آیا کرو۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا جو ایمان کا ایک حصہ۔ آپ دیکھیے کہ اللہ نے حیا کو اسلام میں درجہ دیا، اور جو انگریزی ممالک کے، جو غیر اسلامی ممالک کے، اس میں حیا کو ایک بیماری قرار دیا کہ انسان کے اندر اگر حیا ہو تو فرمایا کہ ایک بیماری ہے جو اس کی ترقی کو رکاوٹ ہے، جو اس کے خواہشات کے اندر رکاوٹ ہے۔ اور شریعت کا مزاج دیکھے، شریعت کا تلاطم دیکھے کہ اللہ رب العزت نے حیا کو فرمایا کہ ایمان کا ایک حصہ، تو فرمایا کہ انبیاء کی ایک سنت ہے کہ تمام انبیاء کی حیا۔ اسی لیے حضرت عائشہ فرماتی کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انبیاء کے سردار تھے ان کے اندر ایسی حیا تھی کہ وہ ایسی حیا مدینہ کی لڑکیوں کے درمیان بھی نہیں تھی، ان کی آنکھوں میں بھی نہیں تھی جیسے اللہ کے نبی کے آنکھوں میں حیا تھی۔
یہ حضرت عائشہ کا قول ہے۔ تو فرمایا کہ پہلی چیز حیا تمام انبیاء کی سنت ہے۔ دوسری چیز فرمایا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسواک تمام انبیاء کی سنت ہے، ہر نبی جو مسواک کرتے تھے، اس لیے امت کو چاہیے کہ مسواک کا اہتمام کرے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خوشبو ہر نبی استعمال کرتے تھے، ہمیں چاہیے کہ ہم خوشبو کو استعمال کریں۔ اور اللہ کے نبی نے 4 چیزیں خاص خاص ذکر فرمائی ہے، اس لیے فرمائی ہے کہ جب بھی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں آیا کرتے تھے، اللہ کے نبی پہلے مسواک کرتے، پھر اپنے گھر والوں سے ملا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ یحب الطاہرین، اللہ پاک ہے اور اللہ رب العزت پاکی کو پسند فرماتے ہیں، اور انسان کے پاکی میں اور اس کی نکاح کے دوام میں یہ دونوں چیزیں بڑی اہم ہیں۔ اگر مرد ناپاک رہے اور صحیح معنوں میں گندا مزاج اس کا رہے اور ظاہری اعتبار سے بھی گندا ہو تو فرمایا کہ اس کی بیوی سے بھی اس کو نفرت ہوتی ہے، اور اگر اسی طرح بیوی گندی رہے اور یوں ہی جو شوہر کے لیے نہ سجے تو فرمایا کہ شوہر کو بھی نفرت ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا دونوں چیزیں کہ خاص کر اللہ کے نبی نے فرمایا خوشبو اور پاکی یہ انبیاء کی سنت ہے۔ تو گویا اسی طرح چوتھی چیز فرمایا کہ نکاح یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ جتنے انبیاء علیہ السلام اللہ رب العزت نے اس روئے زمین کے اوپر بھیجے ہیں، صرف ایک ایسے نبی ہیں جنہوں نے نکاح نہیں کیا، ان کے علاوہ تمام انبیاء علیہ السلام نے نکاح کیا۔ صرف حضرت یحییٰ علیہ السلام ایک ایسے نبی ہیں جنہوں نے نکاح نہیں کیا، باقی جتنے انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں ہر نبی نے نکاح کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اس روئے زمین پر تشریف لائیں گے اور دجال سے مقابلہ کریں گے، اس وقت حضرت عیسیٰ نکاح بھی کریں گے، آپ کی اولاد بھی ہوں گی اور اس کے بعد آپ کو وفات آئے۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی بڑی فضیلتیں گنوائی ہیں، اور اگر نکاح نہ کرے تو اللہ کے نبی نے بڑی وعیدیں سنائی ہے۔ جہاں اولاد کے حقوق کا تذکرہ فرمایا ہے، فرمایا کہ اولاد کے 3 حقوق ہیں، جب وہ پیدا ہو تو ان کا اچھا نام رکھو، اور جب وہ بڑے ہونے لگے ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرو، تعلیم بھی ہو تربیت بھی ہو، اور جب وہ بڑے ہو جائے بالغ ہو جائے فرمایا کہ ان کا نکاح کرو۔ والد کی ذمہ داری نکاح تک ہے، اور جب نکاح ہو جائے اب اولاد کی ذمہ داری ختم ہو، اس اولاد کو چاہیے کہ ماں باپ پر بوجھ نہ بنے، اللہ نے اس کو بالغ بنایا ہے، شریعت کا مکلف بنایا ہے، اب اپنی زندگی خود سنوارے۔ ایسا نہ ہو کہ مرتے دم تک وہ جو ہے والدین کے اوپر بوجھ بن رہا ہو، انہیں کے پیسوں سے کھا رہا ہو، انہیں کے پیسوں سے زندگی اڑا رہا ہو۔ ہاں اگر ماں باپ دیتے ہیں الگ بات ہے، لیکن بوجھ بننے سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ والدین کا حقوق صرف نکاح تک ہے، جب نکاح ہو گئی ذمہ داری ختم ہو گئی، اب اولاد کو چاہیے کہ اپنے پیر پر کھڑے ہو، اپنی اور اپنے جو ہے شریک حیات کی زندگی کو اور ان کے جو ہے نام و نقبے کو اپنی اولاد کے خود برداشت کرے۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے یہ 3 جو حقوق رکھے ماں باپ کے اوپر، اور اس میں سے فرمایا کہ ایک نکاح۔ اور یاد رکھیے کہ شریعت کے اندر نکاح جو ہوتا ہے کبھی فرض ہوتا ہے نکاح کرنا، کبھی سنت ہوتا ہے، کبھی مکروہ ہوتا ہے، اور کبھی نکاح کرنا حرام ہو جاتا ہے۔ شریعت کے اندر نکاح کرنا سنت ہے اور اس پر تمام ائمہ کا اتفاق ہے۔ اللہ کے نبی نے بھی فرمایا نکاح کرنا سنت ہے، لیکن انسان کی حالت اور اس کی کیفیت کے اعتبار سے نکاح کرنا کبھی فرض ہوتا ہے، نکاح کرنا کبھی سنت ہوتا ہے، نکاح کرنا کبھی مکروہ ہوتا ہے، اور نکاح کرنا انسان کے لیے کبھی حرام ہوتا ہے۔ انسان کے لیے نکاح کرنا کب فرض ہوتا ہے؟ فرمایا کہ انسان کے پاس طاقت ہو، مال و اسباب ہو اور تمام چیزیں اس کے پاس موجود ہو، اور وہ اپنی بیوی پر ظلم نہ کر سکتا ہو، زیادتی نہ کر سکتا ہو، اس کا اس کی یقین ہو، اور اگر یہ نہ کرے تو گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو، تو فرمایا کہ ایسے انسان کے لیے نکاح کرنا فرض ہے۔ اگر وہ نکاح نہ کرے تو فرمایا کہ وہ انسان گناہگار ہو۔ فرمایا کہ نکاح کرنا سنت ہے ایسے انسان کے لیے جس کے پاس جو ہے مال و دولت ہو، اسباب ہو، اور ہر اعتبار سے اس کے پاس نکاح کی طاقت موجود ہو، لیکن اگر گناہ میں پڑنے کا اندیشہ نہ ہو اور اس کو یقین ہو کہ اگر میں نکاح نہ کروں تو گناہ میں نہیں پڑوں گا، تب بھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نکاح کرنا اس کے لیے سنت ہے۔ اور فرمایا کہ نکاح کرنا ایسے انسان کے لیے حرام ہے کہ جس کے پاس جو ہے طاقت ہو، مال و اسباب ہو، سب ہو، لیکن وہ نکاح کر کے آنے کے بعد جو ہے آنے والی
جو بھی شریک حیات اس کی ہو اس پر ظلم کرے گا، زیادتی کرے گا اور اس کو مار توڑ کرے گا، فرمایا کہ اس کے لیے نکاح کرنا حرام۔ کیا اس کے لیے نکاح کی شریعت کے اندر گنجائش نہیں ہے کہ تم کسی کی لڑکی کو لاؤ اور اس کو اپنی ظلم زیادتی کا نشانہ بناؤ؟ فرمایا کہ تمہیں نکاح کرنے کی اللہ رب العزت نے شریعت کے اندر اجازت نہیں دی، اور فرمایا کہ نکاح کرنا ایسے انسان کے لیے مکروہ ہے کہ جس کے اندر طاقت و تمام چیزیں موجود ہو، لیکن صرف اس کو گمان ہو کہ اگر میں نکاح کروں گا تو وہ ہو سکتا ہے کہ میں اس کے حقوق کو ادا نہ کروں، تو فرمایا کہ نکاح کرنا مکروہ ہے، لیکن اس کو نکاح کر لینا چاہیے صرف گمان کی وجہ سے۔ اسے جو ہے مجرد زندگی اور بے نکاح زندگی نہیں گزارنا چاہیے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کی روشنی میں فقہاء کرام نے درجے بیان فرمائے کہ اگر کوئی انسان ظلم و زیادتی کرتا ہو، فرمایا کہ اس کے لیے نکاح کرنا حرام ہے۔ ہمارے معاشرے میں ظلم و زیادتی عام ہے، اسی لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے جہاں قرآن کریم میں اللہ نے آیت ذکر کی ہے وہاں یہ فرمایا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ دیکھو جن سے تم نکاح کر رہے ہو وہ تمہارا لباس ہے اور تم جو اس کا لباس۔ اللہ نے لباس سے تعبیر کیا ہے کہ نکاح اگر کوئی اپنی بیوی سے عورت سے کر رہا ہو، اس کو اپنی بیوی بنا رہا ہو، فرمایا کہ وہ تمہارا لباس ہے اور تم اس کا لباس۔ لباس سے اللہ نے کیوں تشبیہ دی ہے؟ فرمایا مفسروں نے لباس سے اس لیے تشبیہ دی ہے کہ اگر کسی انسان کے جسم پر کوئی عیب ہو اور وہ عیب جب وہ انسان اس لباس کو پہن لیتا ہے، کسی کی سرجری ہوئی ہو یا پھر کسی کو کوئی داغ ہو دھبا ہو بدن پر، جب انسان لباس پہن لیتا ہے تو وہ داغ وہ ٹاکے وہ چھپ جاتے ہیں۔ فرمایا کہ ایسی جب انسان نکاح کرتا ہے تو نکاح کرنے والے مرد اور نکاح کرنے والی عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے عیبوں کو ایک دوسرے کے عیبوں کو دوسرے کے سامنے ظاہر نہ کرے، دوسرے کے سامنے بیان نہ کرے۔ جیسے لباس عیب کو چھپاتا ہے، ایسے ایک مرد کو چاہیے وہ اپنے عورت کے عیبوں کو دوسروں کے سامنے ظاہر نہ کرے، اس کو چھپائے، اور ایسے ایک عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے عیبوں کو لوگوں کے سامنے نہ چھپائے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اور پھر فرمایا کہ دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ اللہ نے اس لیے لباس فرمایا کہ جب انسان کا لباس گندا ہوتا تو گندا ہونے کے بعد انسان یہ نہیں کہ اس کو نکال کر پھینک دیتا ہے اور کیا میں دوبارہ اس کو نہیں پہنوں گا، بلکہ اس لباس کو دھوتا ہے اور دھونے کے بعد اثر نو اس کو پہنتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ جب نکاح کرو گے تو اور آپس میں زندگی گزاریں گے تو ایک دوسرے کے دل میں کبھی کدورت پیدا ہوگی اور کبھی جو نا اتفاقی ہوگی تو تم اس کو نکال کر جو طلاق کے ذریعے پھینک نہ دو، بلکہ جس طرح تم کپڑے کو دھوتے ہو پہلے اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرو، اور جب اصلاح ناممکن ہو تو فرمایا جب طلاق کے دروازے کو کھٹکھٹاؤ، ورنہ اصلاح کی پوری کوشش کرو، اور جب اصلاح ناممکن ہو جب تم جو اگلا قدم اٹھاؤ۔ فرمایا کہ اسی طرح اللہ رب العزت نے اس لیے لباس سے جو ہے اس کو تعبیر فرمایا ہے، اور اسی طرح فرمایا کہ جب انسان لباس کو پہنتا ہے تو وہ بڑا جو ہے بااخلاق نظر آتا ہے۔ فرمایا کہ نکاح کے اندر جیسے انسان جب نکاح کرے تو اس کے لیے بااخلاق ہونا ضروری ہوتا ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے 21 بارے میں فرمایا کہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی اللہ نے یہ بنائی ہے کہ نکاح بنایا، کہ اللہ رب العزت کی نشانیوں میں جیسے آسمان نشانی ہے، جیسے زمین اللہ کی نشانی ہے، فرمایا کہ ایسی ایک نشانی اللہ کی جو ہے نکاح اللہ نے نشانی قرار دیا۔ کیوں قرار دیا؟ فرمایا کہ دیکھو ایک مرد اور ایک عورت اب تک عجیب تھے اور دونوں جو ہے بالکل جو ہے ایک دوسرے کے جو ہے اجنبی تھے، ایک دوسرے کا جو ہے دکھ درد انہیں جو ہے نصیب جو ہے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن دو لفظ ہوتے ہیں، ایک ایجاب ہوتا ہے اور دوسرا قبول ہوتا ہے۔ ان دو لفظوں کی وجہ سے وہ دونوں جو ایک دوسرے کے درد میں شریک ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے دکھ کو بانٹ لیتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ دو لفظ سے دو دلوں کے اندر جو اللہ محبت کا پیدا کرنے والا ہے، وہ زمین کے اوپر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس سے جو ہے وہ محبت پیدا ہو۔ تو اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی اللہ نے فرمایا کہ نکاح، یہ نکاحی نظام ہم نے جو چلایا ہے، فرمایا کہ اللہ کی نشانی یہ اللہ نے نکاح کے تعلق سے بیان فرمایا۔ اب آگے اللہ نے فرمایا کہ اگر تم نکاح کرنا چاہتے ہو تو کون سی عورتوں سے نکاح کرو، اور اگر عورت نکاح کرنا چاہتی ہے تو کون سے مرد سے نکاح کرے۔ اللہ کے نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رہبری فرمائی اور فرمایا تنکح المرأۃ لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان نکاح کسی سے کرتا ہے تو 4 وجوہات کی بنا پر کرتا ہے کہ دیکھتا ہے کہ وہ 4 چیزیں ہیں یا نہیں ہے. کوئی ایک چیز کو مقدم رکھتا ہے, کوئی 2 چیزوں کو مقدم رکھتا ہے. فرمایا کہ تنکح المرأۃ لأربع لمالها, کوئی انسان جو ہے مال کی وجہ سے نکاح کرتا ہے کہ کسی بڑے گھر میں میرا رشتہ ہو جائے تو میری زندگی آرام سے گزر جائے, اس لیے نکاح کرتا ہے. فرمایا کہ ایک یہ وجہ ہوتی ہے. دوسری وجہ فرمایا کہ ولی عصبیہ, کوئی دیکھتا ہے کہ کتنا بڑا خاندان ہے اور کتنا مہذب خاندان ہے, اس میں کوشش کرتا ہے. فرمایا ولی جمالیہ, اور کوئی جو خوبصورتی کی بنا پر نکاح کرتا ہے. فرمایا کوئی ایسے ہے کہ ولی دینیہ, دین کو ترجیح دیتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ, تم دین کو ترجیح دو. اور تم دین کو ترجیح نہیں دو گے تو یاد رکھو کہ اس روئے زمین کے اوپر فساد آئے گا اگر تم دین کو ترجیح نہیں دیں گے. آج ہم جب نکاح کرتے ہیں, اس کی تلاش کرتے ہیں, تو دین ہمارے پاس بالکل آخر میں ہوتا ہے. اگر مل جائے تو فبیہا, ورنہ چھوڑ دو. انسان پہلے مال کو دیکھتا ہے اور پھر جو ہے دولت مندی, پھر جو ہے حسب و نسب کو دیکھتا ہے, خوبصورتی کو دیکھتا ہے. کس وقت کے نوجوانوں کو مال جو ہے خوبصورتی کی لالچ نے, اور عورتوں کو جو ہے بالکل جو ہے مالداری کی لالچ نے جو ہے تباہ و برباد کر دیا. ایک باپ اپنی بچی کے واسطے اگر وہ دیندار ہو, سب کچھ ہو, لیکن اگر اس کے اندر جو ہے مال نہ ہو, حسب و نسب نہ ہو, رشتہ منظور نہیں کرتا ہے. اگر کسی انسان کے اندر دین نہ ہو, مالداری ہو, تو رشتے کو مطلوب کر لیتا ہے. فرمایا کہ یہی وجہ ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ, کہ دنیا سب کا سب سامان, اور اس میں سب سے بہترین سامان جو انسان کی زندگی کو قدم قدم سکون پہنچائے, فرمایا کہ وہ نیک عورت. اگر جس کو نیک عورت مل گئی, اس کو دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں مل گئی. اور کسی انسان کو اگر نیک عورت نہ ملی اور خدمت گزار عورت نہ ملی تو دنیا اس کے لیے تمام راحتیں, مال و دولت سب ہونے کے باوجود اس کے لیے جہنم. کئی ایسے لوگ ہیں جو مرد ہیں اور جو ہے بالکل جو ہے انہوں نے سنتوں کی رعایت نہیں کی ہے اور اس کے باوجود نکاح کیا ہے اور شریعت کی تعلیم کو نہیں رکھا ہے, راتوں رات رونے میں گزرتی ہے. وہ عورت کی ناسکون کی زندگی ہے, اولاد بھی نافرمان ہے, بیوی بھی نافرمان ہے, کیونکہ اولاد پڑی ہوئی ہے ماں باپ کو جھگڑتے ہوئے دیکھ کے, اور یہی صفت ان کے اندر گزرتی ہے. اس لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معیار گنوایا ہے اور پھر فرمایا کہ دیکھو یہ معیار ہے, اس معیار پہ تم نکاح کرو. اور جب تم یہ تمام چیزیں ادا کر لو تو اب نکاح کیسے کرو. آگے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین فرمائی اور فرمایا ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونۃ, کہ تم میں سب سے بہترین نکاح وہ ہے جو جس میں سب سے کم خرچ ہو. یاد رکھو ہر چیز کے ناپنے کا ایک جو ہے تھرمامیٹر ہوتا ہے. انسان شوگر ناپتا ہے, بی پی ناپتا ہے, اس کی مشین ہوتی ہے. انسان کو بخار ہو تو جو ہے آلہ رکھ دو زبان کے نیچے, اس کا جو ہے بالکل جو ہے بخار معلوم ہو جائیں گی. ایسی انسان دیکھے کہ جو نکاح میں کر رہا ہوں یا اپنی اولاد کا میں نکاح کر رہا ہوں وہ سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے, اس کا بھی ایک تھرمامیٹر اللہ رب العزت نے رکھا ہے. اور فرمایا اس کا تھرمامیٹر یہ ہے کہ جس نکاح میں لڑکی کے باپ پر سب سے کم بوجھ ہو, فرمایا کہ وہ نکاح بابرکت ہے. اور جس نکاح کے اندر لڑکی کے باپ پر جتنا بوجھ ہو, فرمایا وہ نکاح اتنا بے برکت ہے کہ جس کی نسلیں بھی تباہ ہوتی ہے, جس کا مال بھی تباہ ہوتا ہے. اور ہم دیکھیں کہ ہم نے اگر نکاح کیا ہے یا ہم نے اپنی اولاد کا نکاح کرایا ہے تو ہم دیکھیں کہ ہم نے سامنے والی لڑکی والوں پر کتنا بوجھ ڈالا. جس باپ کے جتنا جیب پر ہم نے بوجھ ڈالا ہے وہ اتنا بے برکت نکاح, اور جتنے کم خرچے میں ہم نے نکاح کیا ہے فرمایا کہ وہ اتنا بابرکت ہے. آپ اللہ نے ولیمہ اجازت دی ہے, آپ کرائیے, لیکن انسان کیا کرتا ہے کہ جتنے لوگوں کو لے جانا ہے وہ سب دلہن والوں پر بوجھ ڈالتا ہے, پھر جہیز اور عمرے کی رقم لیتا ہے اور اسی پیسوں سے انسان ولیمہ کراتا ہے. یہ معاشرے کے اندر عام ہے اور یہ کہتا ہے کہ ولیمہ مسنونہ میں کرا رہا ہوں. انسان دوسرے پہ بوجھ ڈالتا ہے اور اس سے جو ہے نبی کی سنت ادا کرتا ہے. فرمایا کہ یہ چیز نہیں ہے. اسی لیے آج جو نکاح ہم کر رہے ہیں اس میں صرف ایک ہی چیز سنت کے مطابق ہوتی ہے, اس کے علاوہ کوئی چیز سنت کے مطابق نہیں ہوتی ہے. ایک صرف قاضی کا خطبہ اور ایجاب و قبول سنت کے مطابق ہوتا ہے, اس کے علاوہ کوئی چیز سنت کے مطابق نہیں ہوتی.
جتنی بھی اس کے علاوہ چیزیں ہوتی ہے اس میں سنت کا کوئی پتہ نہیں ہے، صرف جو ہے قاضی نکاح پڑھ رہا ہے، اس میں 3 آیتیں 2 حدیثیں جو خطبہ نکاح کے متعلق ہے وہی سنت کے مطابق ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز سنت کے مطابق نہیں ہے۔ اور یہ عجیب چیز ہے کہ ہم سنت ادا کر رہے ہیں، اس میں ہزاروں خرافات کر رہے ہیں۔ ایک انسان یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرے یا ذکر کرے اور اپنے جو ہے کان کے اندر ہیڈ فون لگا دے اور اس کے اندر گانے سنے، تو آپ ایسے انسان کو پاگل کہیں کہ کیسے انسان پاگل ہے کہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے یا ذکر کر رہا ہے اور گانے بھی جو ہے ساتھ میں جو ہے کان میں ہیڈ فون لگا کر سن رہا ہے۔ ہم نکاح کرتے ہیں، نکاح بھی اللہ کی نبی کی ایک سنت ہے، ہمارے نکاح میں ڈی جے بجتے ہیں، ہمارے نکاح میں جو بے حیائی ہوتی ہے، یہ جیسے انسان اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہو، اس کے کان میں جو ہے ہیڈ فون لگا کر گانے سن رہا ہو، جیسے یہ چیز جو ہے بے معیوب ہے، بے عیبدار ہے، ایسی وہ انسان جو نکاح کر رہا ہے، اپنے نکاح میں جو ہے بے حیائی کر رہا ہے، اپنے نکاح کے اندر میوزک بجا رہا ہے، اپنے نکاح میں جو ہے وہ ڈھول تاشے بجا رہا ہے، فرمایا کہ وہ بھی ایسے ہی ہے جیسے ایک سنت کا جو ہے مذاق اڑا رہا ہے، جیسے یہ قرآن کی تلاوت کا مذاق اڑا رہا ہے، جیسے یہ ذکر اللہ کا مذاق اڑا رہا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معیار بتلایا ہے کہ ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونۃ، کہ ایک میٹر ہے کہ تم پہچان لو کہ بابرکت نکاح میں نے کیا نہیں کیا ہے، جس نکاح کے اندر لڑکی کے والد پہ جتنا کم بوجھ ہو وہ اتنا بابرکت نکاح ہے، اور جس میں لڑکی کے باپ پہ جتنا بوجھ ہو وہ اتنا بے برکت نکاح ہے۔ اللہ کے نبی نے جو ہے اس کا ایک ماپ جو ہے بتا دیا ہے ہمیں، اسی لیے جو ہے ہم نکاح کے موسم سے، شادیوں کے موسم سے گزر رہے ہیں، ہم ایسی دعوتوں میں جانے سے اجتناب کریں جہاں بے حیائی ہوتی ہے، جہاں جو ہے بالکل جو ہے گانے لگتے ہیں، تاشے بجتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بائیکاٹ کریں، بلکہ ہم یہ کہیں کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ جو فضول خرچی کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی دعوت کو عام کریں، یہ وقت کا اہم تقاضا ہے۔ جو لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں ان کی تمام وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے جو امیروں کی شادیاں ہیں وہ غریبوں کو رلا دیتی، فرمایا کہ یہ بھی مرتد ہونے کی اہم وجہ ہے۔ تو ضروری ہے اس وقت کہ ہم اپنے نکاح کو آسان بنائیں، ہم اپنے ولیمے کو چاہے جتنے لوگوں کو کھلائے سنت کے مطابق، اللہ نے اس کی گنجائش دی ہے، لیکن نکاح کے کھانے کی اللہ نے مانگ کر اس کی گنجائش نہیں دی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو جو ہے عمل کی توفیق دے۔